شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا. سندھ طاس منصوبہ جو ہے جہاں اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاں پانی کے ذخائر پیدا کریں تاکہ ہندوستان کو کوئی جواز نہ ملے کہ یہ سمندر میں پانی پھینکتے جاتے ہیں اور پانی کو ضائع کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے گا اپنے وسائل استعمال کر کے ذخائر کو پیدا کریں. یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا؟ جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو ورلڈ بینک کی مدد کے ذریعے سے 2 ڈیم بنانے تھے ہم. ایک تو جہلم پہ منگلا ڈیم اور دوسرا ڈیم دریائے سندھ پہ بنایا جانا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے گا یا کوئی اور ڈیم بنایا جائے گا. کچھ ہمارے محب وطن بیوروکریٹس نے کہا بھی تربیلا بنا لو، یہ مشکل ہے، پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے. کالا باغ ہم خود بنا لیں گے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بنا بنایا ڈیم ہے، بہت آسانی سے بن جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. پھر جب وقت آیا کالا باغ ڈیم بنانے کا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا. سرحد سے شروع ہوا کہ ہمارا نوشہرہ ڈوب جائے گا. سمجھایا گیا کہ یہ نہیں ڈوبے گا. ان کے گورنر نے کہا کہ میں نے تو ضیاء الحق پر، فضل الحق جو تھے جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ضیاء الحق پہ ذرا دباؤ ڈالنے کے لیے، کچھ براعت لینے کے لیے یہ بات کی تھی. لیکن سندھ اس پہ اکڑ گیا. سندھ میں باقاعدہ اس پر بحث ہوتی تھی. ہماری وائلڈ لائف ختم ہو جائے گی، سمندر کی حیات ختم ہو جائے گی، پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے گا، یہ وغیرہ وغیرہ. ان دنوں ایک ہی نعرہ لگتا تھا، کالا باغ ڈیم نہ کھپے اور پنو آکل نہ کھپے. پنو آکل میں چھاؤنی بن رہی تھی، کنٹونمنٹ بن رہی تھی، وہ تو بن گئی اور وہاں کے لوگ خوش بھی بہت ہیں اس سے، لیکن یہ نعرہ اس زمانے میں چلتا جاتا تھا. کالا باغ ڈیم کی کوشش آخری بار مشرف نے کی، لیکن اس کے جو قریب ترین ساتھی تھے سندھ کے، وہ بھی اس کے لیے تیار نہ ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سندھ کی قیادت میں سے بہت محب وطن لوگ ہیں، لیکن نفوذ کر دیا تھا، کہا جاتا ہے انڈین لابی نے، جنہوں نے کنونس کرنا شروع کیا کہ کالا باغ ڈیم نہ بنایا جائے. وہ بادشاہ ڈیم کے لیے تیار ہیں، وہاں ہی پانی ذخیرہ ہونا ہے، وہاں بھی وائلڈ لائف پہ اثر پڑ سکتا، سب کو ہی باتیں تھیں. لیکن وہ جب ان کو زیادہ خریدا جاتا تھا تو صاف کہہ دیتے تھے کہ کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بنے گا کہ اس کی گویا ٹوٹی پنجاب میں ہے اور ہمیں پنجاب پہ اعتبار نہیں ہے، وہ ہمارا پانی کھا جائے. یہ قصہ اتنا چلتا جا رہا ہے کہ آج تک سندھو ندی کی بات لے کر بلاول بھٹو دنیا بھر میں ایک کشمیر کے مسئلے پر بھی ذکر کرتے پھرتے ہیں اور باقی باتوں کو بھول جاتے ہیں. ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے انڈین لابی کا، اور کہا جاتا ہے پیسہ بھی استعمال ہوا ہے اس میں. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اب کالا باغ ہمارے پاس نہیں ہے اور بادشاہ سچ مچ اتنا مشکل ہے بنانا کہ اس کے بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو 300 ارب ڈالر کی تمباکو پہ پیسہ ٹیکس نہیں دیا جاتا، کمپنیاں نہیں دیتی، اگر وہ دیا جائے تو 3 سال کے اندر یہ ڈیم بن سکتا ہے. وسائل کی کمی ہے نا جی، ارادے کی کمی تو نہیں ہے. کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک ہمیں پیسے دینے کو تیار ہو جائے، اگرچہ اس پہ اعتراض بھی کیا جاتا کہ متنازع علاقے میں ہے. اب وہ متنازع علاقے میں نہیں رہا، وہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے رہے کہ یہ ڈیم متنازع علاقے میں گویا ہے. وسائل ہمیں اتنے درکار ہیں، وقت اتنا درکار ہے کہ اس کا بننا جب شروع ہوا تھا تو طے تھا کہ 7-8 سال لگیں گے، اور اگر وسائل پرووائڈ بھی کر دیے جائیں تو وقت پہ تیار نہیں ہوگا. لیکن کالا باغ ڈیم کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے تو اعلان کر دیا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. میں اس کو پہلے نظر کے لیے سوچ کا مقام ہے کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنے گا، کیوں نہیں بنا، اور کیا یہ اس کا نہ بننا
ہمارے لیے وہ ایک مصیبت نہیں بن گیا، ایک وبال نہیں بن گیا، ہمارے لیے مشکلات نہیں پیدا کر رہا؟ سندھ طاس منصوبے کے لیے جو ضروری کام چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، کیا ہمارا بھی قصور ہے کوئی اس میں؟ بھارت کہے گا کہ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وائلڈ لائف کو بچا رہے ہیں۔ ہم نے اس معاملے میں کچھ کوتاہیاں کی ہیں، اب حکومت سیریس ہو رہی ہے تو میرے خیال میں جہاں پنو عقل نہ کھپے کا مسئلہ ختم ہو گیا اور پنو عقل بن گیا، اس طرح کارا باغ نہ کھپے وہ مسئلہ بھی ختم ہونا چاہیے اور اس ڈیم کو جلدی بننا چاہیے۔ نہیں بنتا تو بادشاہ ڈیم کو جس تیزی سے بنا سکتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے۔